أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے۔ ان دونوں آیتوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے جو احوال تھے ان کو ذکر کیا تھا۔ ان کے اندر جو نافرمانیاں تھیں، ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو گرفت اور پکڑ فرمائی تھی اس کو ذکر کیا تھا۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں حضرات کو یعنی یہود و نصارہ کو اسلام کی طرف بلایا ہے، انہیں دعوت دی ہے بڑے ناصحانہ انداز میں۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو کتاب کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپاتے رہے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے اور ایک ایسی کتاب جو حق کو واضح کر دینے والی ہے، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھلاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے ان دونوں آیتوں کا 15 اور 16 کا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو دین اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایک واضح دلیل یہ ہے کہ انہوں نے نہ تو کسی سے تعلیم حاصل کی ہے، نہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تورات کے اندر جو اصل حکم ہے جن کو تم اب تک چھپاتے رہے ہو وہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارے یہاں زنا کی سزا یہ ہے، چوری کی سزا یہ ہے، تمہاری کتابوں کے اندر یہ حکم موجود ہے۔ تو یہ جو بغیر پڑھے لکھے، بغیر علم حاصل کیے ہوئے وہ اتنی بڑی بات تمہاری کتابوں میں جو باتیں موجود ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں بتلائی جا رہی ہیں۔ یہ ان کے نبوت کی ایک واضح دلیل ہے۔ کوئی شرعی مصلحت ہو، تقاضا ہو، ان باتوں کو وہ بیان کرتے ہیں اور وہ بتلاتے ہیں تم ان باتوں کو چھپاتے رہے ہو۔ جن باتوں کو یہ بتاتے ہیں وہ بہت کم ہیں، اکثر وہ باتیں، زیادہ تر وہ باتیں ہیں کہ جاننے کے باوجود بھی کہ تم نے اس کو چھپا لیا، اس کو چھپا لیا، اس کو چھپا لیا، لیکن اس میں ان کے اظہار میں کوئی شرعی مصلحت نہیں ہے، ان میں صرف تمہاری ذلت و رسوائی ہے، اس لیے وہ ان باتوں کو بیان نہیں کرتے، ظاہر نہیں کرتے، لیکن جانتے وہ سب کچھ ہیں۔ تو یہ جو علم انہیں حاصل ہوا یہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوا، اور جس کو اللہ بتلائے، اللہ جس کی طرف وحی کرے وہ نبی اور رسول ہوتا ہے، عام لوگوں کی طرف اللہ وحی نہیں کرتا۔ لہذا یہ ان کا بتلانا کہ تمہاری کتابوں کے اندر فلاں فلاں چیزوں کی جو سزائیں ہیں وہ یہ ہیں، اور تمہاری بہت سی خیانتوں سے ان کا واقف ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ لہذا فائدہ اسی میں ہے کہ انہیں تسلیم کر لیا جائے، ان کی باتوں کو مان لیا جائے، یہ جو تعلیمات دے رہے ہیں ان پر عمل پیرا ہو جایا جائے۔ یہ پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اب دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمائی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بھیجی ہیں ہدایت کے لیے، صحیح راستہ بتلانے کے لیے اللہ نے دو چیزیں بھیجی ہیں، ایک تو نور اور دوسری کتاب۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، دو چیزیں اللہ نے بھیجی، ایک نور ایک کتاب۔ نور سے یہاں پر جو مراد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور، آپ کی تفسیرات کا نور، آپ کی توضیحات کا نور،
یہ مراد ہے، اور دوسرا وہ کتاب سے قرآن کریم مراد ہے۔ یعنی کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک نور ہو اور دوسرا کتاب ہو۔ کتاب بڑی اچھی ہے، بڑی بہترین ہے، لیکن آنکھوں میں روشنی نہیں تو آدمی اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ کتاب بڑی بہترین ہے، لیکن ماحول میں، معاشرے کے اندر اندھیرا ہے، اس کتاب کو سمجھانے والا کوئی موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ ایک تو میں نے کتاب دی ہے قرآن کریم کی شکل میں، اور ساتھ میں نور بھی دے دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کتاب کی جو تعلیمات ہیں ان سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، ان کے معنی اور مطالب کیا ہیں، ان کی تفسیرات کیا ہیں، ان کی توضیحات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں وہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان پر عمل کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ لہذا غنیمت سمجھنا چاہیے، اے یہود تمہارے پاس کتاب تو موجود ہے، لیکن ماحول اور معاشرے کے اندر تمہارے تاریکی ہے، اس کتاب کو کوئی صحیح بتلانے والا نہیں، صحیح سمجھانے والا نہیں، اس کی صحیح تشریح کرنے والا نہیں، بلکہ وہاں جو بیٹھے ہیں لوگوں کے جیبوں پر، لوگوں کے ہدیہ اور تحائف پر نظر کرتے ہوئے اس کتاب میں بڑی تبدیلیاں کرتے ہیں، کہیں معنی بدل رہے ہیں، کہیں اس کے الفاظ ہی بدل رہے ہیں، کہیں مفہوم ایسا بیان کرتے ہیں جو خلاف ہو۔ لہذا تمہارے پاس روشنی نہیں ہے، کتاب اگرچہ موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی بھیجی اور نور بھی دیا۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جانے ہی میں عقل مندی اور بھلائی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نجات کا اب موجود نہیں ہے۔ یہ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب تیسری چیز جو آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ کسی چیز سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کے اندر حق کے تلاش کی طلب اور تڑپ ہو، حق کا وہ طالب ہو۔ اگر طلب ہی نہ ہو، آدمی صحیح چلنا چاہتا ہی نہ ہو، آدمی کے اندر اس بات کی آرزو اور تمنا ہی نہ ہو کہ ہم سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں، تو اس صورت میں ہدایت بہت مشکل ہے کہ انسان کو ملے۔ جس کے اندر طلب ہے، تڑپ ہے، اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے جنت تک پہنچنے کا، اور جو تاریکیاں جس میں وہ ڈوبا ہوا تھا ان تاریکیوں سے نکال کر اللہ نور کی طرف، روشنی کی طرف لے آتا ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ لہذا تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جب طلب ہوگی، جب تڑپ ہوگی، جب آرزو اور تمنا ہوگی صحیح چلنے کی، حق کو پہچاننے کی، صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام راستے جو حق کو واضح کرنے والے ہیں، جو حق کو سمجھانے والے، بتلانے والے ہیں، ان کو سامنے کر دے گا اور آدمی کا پہچاننا آسان ہو جائے گا کہ ہاں ہمیں اس راستے پر چلنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بغیر طلب اور تڑپ کے جس طرح دنیا میں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، کوئی دنیاوی مقصد ہم حاصل نہیں کر سکتے، اسی طرح بغیر طلب اور تڑپ کے ہم اخروی جو فلاح و بہبود ہے، اخروی جو کامیابی ہے، جنت تک پہنچانے کا جو راستہ اور طریقہ ہے، ہم وہ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے مثال موجود ہے، حضرت ابو طالب، ان کے احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب دل میں طلب نہیں، تڑپ نہیں، کوئی آرزو اور تمنا نہیں، تو اس دنیا سے وہ بغیر ایمان کے رخصت ہو گئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آرزو، یہ درخواست ان سے کرتے رہے کہ چچا جان ایک مرتبہ کہہ دو تاکہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کر سکوں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں کہہ دوں تو لوگ طعنہ دیں گے کہ موت کے ڈر سے ابو طالب نے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ لہذا جب دل کی کھڑکیاں نہیں کھولی، جب دل میں طلب نہیں پیدا ہوئی،
تو اللہ نے ابو طالب کو محروم کر دیا تو ہمہ شمہ کیا حیثیت ہے، ہماری اور آپ کی کیا مثال ہے۔ لہذا طلب اور تڑپ ضروری ہے، آدمی کے اندر آرزو اور جستجو ضروری ہے، اس کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ملتی ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیابی مل سکے گی۔ لہذا تیسری چیز جو اللہ نے بیان کی وہ یہ کہ طلب پیدا کرو، تڑپ پیدا کرو، اور طلب اور تڑپ کے ساتھ جو تم سے ہو سکے وہ کوشش کرو، اور پھر ہمارے اوپر چھوڑ دو۔ اب سیدھے راستے کی طرف لے جانا، جنت تک پہنچانا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر دین کے حاصل کرنے کی، سیدھے راستے پر چلنے کی طلب اور تڑپ پیدا فرما دے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔